الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام صلى الله وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تویوں قصہ مختصر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بعد از حمد و ثنا و درود با حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد سامعین وقار الحمدللہ پچھلے کئی خطبات سے ذکر خیر الورا وجہ تخلیق کائنات باعث تخلیق کائنات نور کائنات زینت کائنات فخر کائنات احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ آج بھی حق کوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی پچھلے جمعۃ المبارک جہاں گفتگو کا اختتام کیا تھا، انشاءاللہ وہی ولادت کی پرکیف جو کڑیاں برس کر رہا تھا ان کی طرف سفر کرنا چاہوں گا۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ
میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والدین کریمین جناب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا، بعض بدبخت ان کے متعلق ان کا عقیدہ درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک کے والدین کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ صرف اس حوالے سے ایک بات میں عرض کر کے کہ اللہ کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے نزدیک کوئی ناپاک آئے۔ اللہ کی ذات یہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے نزدیک کوئی ناپاک آئے، اور جو قریب آیا وہ ناپاک تو رہا ہی نہیں ہے، وہ تو پاک بن گیا نا، کیونکہ من اللہ نور، جب آیا پاک ہے، جب آیا نور ہے، آیا پاک ہے، اور پھر ایسا پاک میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، فرمایا پہلے لوگ کبھی کسی پھٹے پر نماز پڑھتے تھے، کسی خاص جگہ پر، کسی خاص ایک جگہ پر وہ عبادت کرتے تھے، لیکن جب میں دنیا میں آیا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، فرمایا جیسے میرے قدم زمین پر لگے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، یعنی جس کی آمد کی برکت سے زمین پاک ہو تو اس کے والدین کتنے پاک ہوں گے، اس کے آباء و اجداد کتنے پاک ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا میں پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں کی طرح منتقل ہوتا آیا ہوں، جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک، جناب حوا سے لے کر جناب آمنہ تک، میرے نبی کا تمام آباء و اجداد پاک طیب اور طاہر ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کا نور چلا، پچھلے جمعے میں نے شجرہ مبارک آپ کے سامنے عرض کیا، جناب آدم علیہ السلام سے آقا علیہ السلام کا نور منتقل ہوا، آپ کے پیشانی میں چمکا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، آگے یہ نور جناب حوا تک، جناب حوا سے جناب شیش تک منتقل ہوا، اب یہ نور چلتا چلتا جناب ادریس جناب نوح علیہ السلام آگے چلتا چلتا آقا علیہ السلام کو جد امجد حضرت ابراہیم تک پہنچ گیا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور جناب حاجرہ سے یہ نور چمکا تو جناب اسماعیل کے پیشانی کے اندر چمکا۔ اب جب حضرت اسماعیل کے پیشانی میں یہ نور چمکا، اب یہ بات سننے والی ہے، آپ یہ ساری بات جانتے ہیں، آپ اتنا وقت نہیں کہ میں جو ہے نا اس کو تفصیلاً عرض کروں، صرف اشارہ کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بچپن کے اندر ہی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، آج تو ماشاءاللہ وہاں بہاریں ہیں، نظارے ہیں، کیا بات ہے، اللہ سب کے نصیبوں میں وہ نظارے لکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا، وقت گزرتا کہ آب زمزم کا چشمہ بھی جاری ہوا، تمام واقعات ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، انہوں نے کی شادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کی؟ شادی کی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے اندر رہتے تھے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، آپ کا دل کیا آج میں جا کر اپنے بیٹے کو مل کر آؤں، اتنا عرصہ گزر چکا تھا، بچپن میں چھوڑ کر آئے، ادھر حضرت اسماعیل جوان ہو چکے، شادی ہو چکی۔ حضرت ابراہیم نے وہاں سے سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے ایک عورت ہے، جی بابا جی کدھر آئے ہو؟ فرمایا جی میں اسماعیل ملنا۔ فرمایا او جی باہر شکار کرن واسطے گئے نہیں، جدو آپ دی وہ بہو آئی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی، یہ ہوتے بابا جی باہر شکار کرن واسطے گئے نہیں۔ اچھا، فرمایا پتر اچھا جی کیویں تہاڈا گزارا ہو رہا؟ او جی کوئی حالات ٹھیک کو نہیں، بس ایویں گزارا ہو ہی رہا، بس ایک ٹائم کدی لب جے تے کدی نہ لبے، گزارا نہ ٹھیک ہو نہیں رہا۔ اس عورت نے جدو اتنا جملہ کیا، آپ نے اندر جان دی، آقا حضرت ابراہیم اندر نہ گئے۔ فرمایا اچھا تے یہ انج کری، جدو اسماعیل علیہ السلام آنا انہوں نے واقعہ جے کہ ایک پیغام بزرگ آئے سن، پیغام دیتے سن کہ پتر اے چوکھٹ تیرے واسطے صحیح نہیں، نو بدل لے، اے چوکھٹ تیرے واسطے صحیح نہیں، نو بدل لے۔ اتنا پیغام دیتا آپ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو گئے نا واپس چلے گئے،
تے اسماعیل جدوں گھر داخل ہوئے تے او بابا دی مہک محسوس ہوئی خوشبو فرمایا اج کوئی گھر دے اندر آیا سی اج جی میں فرمایا ہاں ایک بزرگ آئے سن او میرے چٹی داڑھی سونا چہرہ بڑا کمال دا انہاں دا انداز فرمایا او آئے سن تے او ایک پیغام فرمایا بالکل اور کوئی نہیں میرے بابا ابراہیم دی خوشبو ہے فرمایا کہ آئے کدھر سن فرمایا تہاڈا پوچھدے سن جدوں تسی نہیں ملے ایک پیغام دے کے ٹور گئے نے کہ اے چوکھڑ تہاڈے مقابل دے نہیں اے تہاڈے لائق ہے انہاں نوں بدل چھوڑو آپ نے فرمایا میرے پاپا نے مینوں اشارہ کیتا ہے کہ میں تینوں طلاق دے داں تو میرے لائق ہی نہیں میں تینوں طلاق دے دیواں حضرت اسماعیل طلاق دیتی انہاں نوں طلاق دے کے فارغ کیتا وقت گزریا دوسری شادی کیتی حضرت ابراہیم دوبارہ ملاقات کرن واسطے آئے اسے دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹایا ایک باپردہ خاتون باہر آئی جی بابا جی کتھوں آئے ہو پھر میں ملک شام تے سفر کر کے آیا بابا جی تہاڈے واسطے میں پانی لے کے آواں بابا جی پانی لے کے آندے منہ ہتھ دھوایا پانی بھی پلایا جی بابا جی حکم کرو فرمایا اسماعیل ملن واسطے آیا بابا جی وہ تے گھر نہیں وہ تے شکار کرن واسطے گئے نے فرمایا پتر گزارا کیویں ہوندا ہے فرمایا بابا جی اللہ دا بڑا شکر ہے فرمایا بابا جی اللہ دا بڑا شکر ہے اسی اللہ تعالیٰ شامی ہی رجا کے سواندا ہے کہ صبح اٹھیے تے پھر بھی کھانے ہیں اسی اللہ دا لاکھاں کروڑ بار شکر گزار کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے بڑا سونا ہم سفر عطا کیتا ہے جدوں حضرت ابراہیم نے ایک گل سنی فرمایا پتر اچھا میں چلنا وا بابا جی کوئی کھانا پینا فرمایا ہو گیا فرمایا اچھا میرا پیغام دئی فرمایا پیغام کی فرمایا جدوں اسماعیل آنا انہاں نے کہ بابا جی پیغام دیکھدا پتر اے چوکھڑ تیرے ہن لائق ہے اینو بدلی نہ اینو نا جدو اسماعیل علیہ السلام دوبارہ آئے فرمایا آج کوئی آیا سی آج خوشبو الگ ہے مہک الگ ہے فرمایا کہ بابا جی آئے سن فرمایا وہ پیغام دے کے ٹر گئے فرمایا ہاں وہ میرے بابا حضرت ابراہیم نے انہاں پیغام دیتا کہ میں تینوں چھڈا نہ تو میرے لائق ہے پھر اتنے اصل وجہ کی سی کیونکہ جناب اسماعیل دی پیشانی اندر نور مصطفیٰ چمکا مارن دیا سی کہ نور اگے بھی تے چلنا سی نا یہ نور اگے بھی منتقل ہونا سی رب دی ذات نے گوارا نہیں کیتا کہ حضرت ابراہیم بھی سمجھ گئے سن کہ اے نور مصطفیٰ کسے ناشکری وال منتقل ہو ہی نہیں سکتا جڑی ناشکری ہوئے اندے وال نور مصطفیٰ منتقل ہو ہی نہیں سکتا جڑا پاک تے طیب تے طاہر ہوئے گا جن کا کردار بھی اللہ ہوگا اندے وال نور مصطفیٰ منتقل ہوئے گا تو میں گل یہ کرنا چاہنا جے کہ ناشکری ہوئے جڑی اللہ دا شکر نہ ادا کرے اندے وال نور مصطفیٰ منتقل کرنا اللہ دی ذات گوارا نہ کرے تے ایک کیویں اللہ دی ذات گوارا کر سکتی سی کسی کافر کے گھر نبی دی ولادت ہوئے اے اللہ دی ذات کی میں گوارا کر سکتی تھی نعوذ باللہ کہ جب مشرکہ دے گھر کسے مشرکہ دی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام دی والدہ ہوں نا میرے نبی پاک دے بابا بھی پاک نے میرے نبی پاک دی اماں جان سیدہ آمنہ بھی پاک نے ایک ناشکری عورت ہوئے حضرت ابراہیم بھی سمجھ کے سان ادھر نور مصطفیٰ منتقل ہو ہی نہیں سکتا جی اللہ اکبر کبیرہ اور ایک عام جس حاجی زمان کر لیا دودھ اللہ تا نور ہی ہے نا دودھ جدو کو دودھ ہی دین آوے یا کارتا ہوئے اسی برتن بار بار تونے ہیں اے جی وجہ کی ہے جی اللہ دا نور دودھ دے کے دے برتن گندہ نہ ہوئے بے ادبی نہ ہو جائے میں کہا ایک اللہ دی نعمتہ دے وچو ایک نعمت ہے اے بھی مصطفیٰ دے صدقے ملی سانو اے دودھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سانو ملیا فرمائے اندے واسطے اسی برتن صاف بار صاف کریے کہ اللہ دی ذات گوارا کر دی سی کسی ناپاک بطن دے اندر میرے نبی دا نور منتقل نہ میرے نبی نے فرمایا میرے سارے آباؤ اجداد پاک تے طیب تے طاہر نے فرماننا میرے نبی پاک دا نور تے سیدہ آمنہ پاک دے رحم اندر منتقل ہویا ہے تو سیدہ آمنہ پاک کی پاک تے طیب تے طاہر نے حضور علیہ السلام دا نور جنہ بلکہ میرے نبی پاک دی بار کے اندر جیڑا آیا میرے نبی تا پاک کر دے گئے گھالو تے آگی با جوڑی لاتی دی یار تم باچی دم و تہورا جس زمین پاک ہو سکتی ہے قدم لگن دی برکت نہ زمین پاک ہے تے پھر حضور تے والدین دا مقام کتنا اللہ ہوئے گا اس ماں دا مقام کتنا اللہ ہوئے گا جس ماں دے بطن اندر میرے نبی نے 9 ماہ گزارے نے اللہ اکبر کی رات تے کیوں نازیدار کر گیا کہ وام قدے تیرے سیدہ آمینہ وام قدے تیرے سیدہ آمینہ تیری گودی میں نبیوں کا سردار وام قدے تیرے سیدہ آمینہ
تیری گودی میں نبیوں کا سردار. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان گرامی میں حدیث پاک پیش کر کے تے اگے سید آمنہ پاک دے بیڑے تو لے کے جانا چاہنا. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک روایت کر دینے. آپ کے بیان فرمان ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. ایک بار سارے حضور دی محبت نہ گج کے بولو سبحان اللہ. عزیزان گرامی ذرا توجہ کر دے جا رہا ہوں. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرما رہے نے. نبیان دے سردار خود اپنا میلاد پہ بیان کر دینے. مشکات المصحابی دی اندر روایت موجود ہے کہ آمنہ دلال کی بیان فرما رہے نے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل فی طینته وسأخبركم بأول أمری دعوت إبراہیم وبشارة عیسیٰ ورؤیا أمی التي رأت حين ودعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منه كسور الشام أو كما قال. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے. نبیان دے سردار نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین. فرمایا میں اللہ دے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکے آسا. وَإِنَّ آدم لَمُنْجَادِلٌ فِي دِينَتِهِ. فرمایا صحابہ اس ویلے دیاں گلاں نے جدو آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان نے. ارے آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دے درمیان سن. میرے چرچے اس ویلے بھی جاری سن. اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر اس ویلے بھی رکھیا سی. اگے میرے نبی پاک نے فرمایا آؤ تانوں میں اپنی پہلی خبر دیندا جاواں. میرے نبی پاک نے فرمایا دعوت ابراہیم. فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا وا. میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا وا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ مکمل کر لیا ہے, بیت اللہ شریف دی تعمیر مکمل کر لی ہے, رب العالمین دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دینے ربنا وبعث فیہم رسولا. فرمایا یا اللہ میری نسل دے وچ ایک رسول بھیجی جڑا انہاں دا تزکیہ نفس بھی کرے, جڑا انہاں تے قرآن دی آیاتاں بھی پڑھے, جڑا انہاں نو پاک تے طیب تے طاہر کر چھڑے. فرمایا جناب ابراہیم میریاں دعاواں کرتے آئے نے. اگے فرمایا وا بشارت عیسیٰ. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جڑیاں بشارتاں دیندے آئے نے او بھی میری ذات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو بشارتاں دتیاں نے. وا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے بارے دعاواں کرن, عیسیٰ علیہ السلام میریاں بشارتاں اپنی قوم نو دیون. میرے بعد رسول آوے گا جدا نام احمد ہوئے گا. اگے فرمایا ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی. فرمایا صحابہ میں او خواباں جس رات میری ماں نے مینوں جنم دیتا سی اس رات میری ماں نے سارے نظارے کر لے سن. فرمایا میری ماں آمنہ پاک نے سارے نظارے کر لے سن. اگے فرمایا وقد خرج لہا نور. فرمایا میری اماں جان دے وچ ایک نور ظاہر ہویا ہے. میری اماں جان سیدہ آمنہ پاک دے وچ ایک نور ظاہر ہویا ہے. فرمایا اضاء لہا منہ قصور الشام. فرمایا اس نور دی برکت دی وجہ دے نال میری اماں آمنہ پاک نے مکہ مکرمہ اندر بیٹھ کے شام دے محلات دا نظارہ کر لیا ہے. میں اس نور دی برکت دے نال میری اماں آمنہ پاک نے مکہ مکرمہ بے کے شام دے محلات دا نظارہ کر لیا ہے. اللہ اکبر کہہ رہا. عزیزان گرامی لگے چلنا چاہنا.
حضرت سیدہ آمنہ پاک کی فرماؤندیاں نے اے پھر جدو لال میرے جناب پتنی طرح اندر آیا ہے مینوں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوندا میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کردی مینوں عجیب عجیب مناظر ویکھنے نظر آندے نے درخت جڑے جھک جھک کے سلامیاں پیش کردے نے پہاڑاں دے وچوں مینوں سلامیاں پیش آندے نے آمنہ مبارک ہووے تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے تیری گوٹی دے اندر نبیاں دا سردار آون والا ہے تیری گوٹی دے اندر بے سارا دا سارا آون والا ہے سیدہ آمنہ پاک کی فرمانیاں نے النعمت الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم دے اندر علامہ ابن حجر شہاب الدین کی نقل کر دینے پہلا جدو مہینہ آ جان لائے جناب حضرت آدم تشریف لے کے آن دینے سیدہ آمنہ پاک فرمانیاں نے نورانی شکل تے سونا چہرہ ہے میں عرض کرتی جی تسی کون بول کے آن دینے مینوں آدم آکھ دینے میں ابو البشر آدم ہاں تو جناب آدم بول کے آن دینے مرحبا بک یا محمد اے جناب آدم دے الفاظ نے میں تیرے لال مرحبا کہن واسطے آیا وا آمنہ مبارک ہووے تیری گودی اندر آون والا ہے جڑا میرا بھی سردار ہوے گا جدی وجہ دے نال اللہ نے میری توبہ قبول کیتی ہے جدی وجہ دے نال اللہ نے سارے نظام نو سجایا ہے جدو دوسرا مہینہ آیا جاندا ہے جناب شیس علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے تے عرض کی کر دے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے جناب شیز دے الفاظ نے اے اللہ دے رسول تواڈے دے سلام ہوئے جو تیسرا مہینہ آیا جناب ادریس تشریف لے کے آئے عرض کر دے السلام علیکہ یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی تواڈے دے سلام ہوئے جو چوتھا مہینہ آیا جناب نوح علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے عرض کی کر دے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پھر جناب ہود علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے السلام علیکہ یا صفوت اللہ اے اللہ دے چنے ہوئے پیغمبر تواڈے دے سلام ہوئے پھر حضرت ابراہیم تشریف لے کے آئے نے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رحمت اللہ اے اللہ دی رحمت تواڈے دے سلام ہوئے پھر جناب اسماعیل تشریف لے کے آئے نے عرض کر دینے السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اے اوستیاں تواڈے دے سلام ہوئے جنہاں نو اللہ نے پسند فرمایا ہے جنہاں نو اللہ نے پسند فرمایا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے نے عرض کر دینا السلام علیکہ یا خیرت اللہ پھر حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آئے نے عرض کر دینا السلام علیکہ یا خاتم رسول اللہ فرمایا اے نبیاں دے وچوں آخری نبی اے ساڈے سردار نبی تواڈے تے سلام ہوے تواڈے تے سلام ہوے سارے انبیاء کرام سلامیاں پہ پیش کردے نے ادھر سیدہ آمنہ پاک فرماندیاں نے جدوں میرے وچوں نور ظاہر پچھلے جمعے وضاحت نال بیان کر دیتا ہے لیکن میں اشارہ کر کے چلنا چلنا وا حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جدوں میں اپنے لال ول ویکھیا ہے جدوں میرے وچوں نور تھوڑی دیر تو بعد میں اپنے لال ول ویکھیا ہے میرے لال نے سر سجدے اندر رکھیا ہوا سر سجدے اندر رکھیا ہوا ہے آپ فرماندے نے میں کان قریب کیتے نے آواز کی یاری یا رب ابلی امتی تو نہ بول تے تیری مرضی ہے میرے نبی تے تیرے تے میرے واسطے دعا کر دے آئے نے آ کے پہلا سجدہ کیتا ہے اپنی امت واسطے دعا کیتیاں تے میرے اعلی حضرت عظیم المرتبہ بریلی دا بابا بولیا فرمایا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود آپ فرمان رہو پہلے سجدے دے سی سلام پیش کرنے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت
امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جڑے پڑھدے پہ ٹیل لا کے پڑھو جڑے چپ بالکل چپ کر دو کوئی لوڑ نہیں مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا وہ جن کے آنے سے روشن زمانہ وہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ان کی اعلیٰ ولادت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ اللہ اکبر کبیرہ سارے انبیاء بھی سلامی پیش کیتی جی تو میرے نبی پاک نے آندے امت واسطے دعا بھی کیتی پھر جناب والا اگر میں پچھلے جمعہ عرض کیتی ہے آقا علیہ سید آمنہ پاک فرماندے نے پھر میرے کمرے دے اندر اچانک ایک جرمٹ داخل ہویا ایک پرندیاں دا او پرندیاں تو مراد فرشتے نے آقا فرماندے نے فرشتے اندر داخل ہوئے انہاں آکے میری چار پائی دا طواف کرنا شروع کر دیتا تے حضرت شفا جڑیاں نے جنہاں نو آقا علیہ السلام سید آمنہ پاک دے گھروں کام کر دیا تھا حضرت شفا جڑیاں نے انہاں نو شرف حاصل ہویا کہ حضور پاک دی دائیاں نے حضرت شفا فرماندے ہیں میں باہر ویڑے اندر موجود سا اندر دے نظارے سید آمنہ پاک ویکھیا نا آپ فرماندے ہیں میں باہر ویڑے اندر موجود سا تے میں جدو ویڑے دے اندر موجود سا میری نگاہ آسمان تے گئی حضرت شفا فرماندے ہیں میری نگاہ جدو آسمان تے گئی تے میں ویکھیا آسمان دے تارے تدنو تھلے آندے گئے قریب ہوندے گا فرماندے میں ڈر گئی کدھر ٹوٹ کے میرے اٹھے نہ ڈگ پے ہوں آپ فرماندے تھوڑی دیر تو بعد میں دیکھیا سید آمنہ پاک دے کمرے دے قریب آ کے نا چھت دے قریب آ گئے تارے واپس چلے گئے میں سمجھ کی جن دے آنتے ساریاں روشنیاں نے نا یہ تارے بھی ہوندے پر نور دی خیرات لے ہونا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت شفا فرماندیاں نے پھر میں اسے بیڑے دے اندر بیٹھیاں اچانک میرے تے کپ کپی تاری ہوگی میں ڈرن لگ پی مینوں جناب والا میں ویکھیا تے میری دائی جانب تو اچانک کوئی گزریا تے آواز دین والا آندا پے انہاں نوں کدھر لے کے چلے ہو تے انہاں نوں کدھر لے کے چلے ہو تے او کو فرماندیاں شفا فرماندیاں نے ادھر لے جان والا سی انہوں جواب دیتا میں انہاں نوں مشرق دی سیر کروان واسطے لے کے چلا وا آپ فرمائیں تھوڑی دیر تو میری بھائی جانب تو آواز آئی تے پھر آواز آئی انہاں نوں ہن کدھر لے کے چلے ہو آواز آئی انہاں نوں مغرب دی سیر کروان لے کے چلے ہیں آپ فرماندے نے تے مسیح فرماندے نے اللہ تعالی نے حضور دی آمد تو بعد آپ مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاس دی سیر کروے سونیا جس بادشاہی دا تین بادشاہ بنا کے بھیجیا ہے اپنی سلطنت دی اکبری سیر کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان گرامی اگے چلنا چاہنا حضرت سید آمنہ پاک حضور آئے تب بہارا آئیاں خصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بڑی کمال دی گل نقل کی تھی آپ فرماندے جدو سرکار ہے نا اس رات مشرق والے پرندے مغرب وال جاندے نے مغرب والے پرندے مشرق وال جاندے نے اپنی زبانہ دے اندر ایک دوجے نے مبارک بادہ دیندے نے ہوئے دنیا تے نبیاں دا سردار آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزان کرامی آپ فرماتے ہیں مکے دے اندر اس رات جتنے بھی چھپائے جانور سن وہ بھی بول کے ایک دوجے نے مبارک بادہ دیتی ہیں اور اس رات جڑی سب تو وڈی گل ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق پھر حضور تے ملاد تے لنگر تقسیم کرتا ہے اس رات آقا علیہ السلام حدیث پاک خصائص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل اس رات جنیاں عورتاں نے اپنے بچیاں نو جنم دینے کسے وال تین ہوئے اسا سارے نو اپنے محبوب دی آمد نے پتر عطا کرنے نے سارے انہوں بیٹے عطا کی تھے اور اگلی گل اس رات جننے بیٹے پیدا ہوئے سارے صحابی رسول بنے کوئی بھی کافر تے مشرک نہیں سارے حضور دا کلمہ سارے نے پڑھیا سی
اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی ادھر ہے شفا فرماندیاں نے سیدہ آمنہ پاک نے بھیجیا ایک بندے کہ جاؤ جا کے انہاں دے حضور پاک دے دادا جانو خبر دیو کہ اللہ نے انہاں بڑا سونا لال عطا کر چھڑے۔ ادھر ہو کے حضرت عبدالمطلب جڑے کعبے دے اندر بیٹھ کے وہ اکثر کعبے دے اندر آپ وقت گزارتے سن، کعبے دے متولی بھی سن، تے اوتھے جدو آپ نے مبارکباد دیتی، مبارکباد پیش کیتی، آپ بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ شکر ادا کیتا تے گھر آئے، گھر آ کے تے فرمایا سیدہ آمنہ پاک بیٹا کیسا؟ فرمایا بڑا ہی عجیب ہے۔ میں تو ادو دی حیرت ہے، بڑا عجیب اللہ پتر عطا کیا ہوتے۔ عبدالمطلب پریشان ہو گئے، نعوذ باللہ کوئی جسم دے اندر کا نعوذ باللہ نقص وغیرہ کوئی ایک جناب والا مزور نہ ہو، کس طرح دے؟ فرمایا ایک بار تسو ویکھو تے صحیح، تسے بھی آکھو کہ انج دا سا کدی ویکھے ہی نہیں ہے جائیں اللہ صاحب لال عطا کرتا ہے۔ سیدہ آمنہ پاک نے سبز رنگ دا ریشمی کپڑا، آقا علیہ السلام دا چہرہ مبارک چمک رہا، ودھوہا دا چہرہ، یہ منظر ذرا نہ ان محبت نہ سنیا جے۔ سیدہ آمنہ پاک نے انج لال پکڑایا، حضرت عبدالمطلب نے انج سرکار رو پکڑیا تو ویندے ہی رہ گئے۔ فرمایا آمنہ تو سچی آندی سائے تو واقعی جیب انج دا سا نہ پہلیا چا ویکھیا نہ بعد نہ چا ویکھنا ہے۔ حضرت عبدالمطلب سرکار نو ویندے جا رہے ہیں سرکار دا تے عالم تخیلات اندر کہتی عبدالمطلب جس سرکار کٹے کو سونے نے آپ نے حضور دی نعت پڑھی، او میں بعد اندر پڑھ لی ہے، پہلا گولے تے تاجدار دی بار کے اندر جانا ہے۔ ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب نے جڑا جواب دیتا وہ تاجدار گولہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو سرکار دا حسن ویکھیا تے جمال ویکھیا، آپ نے سرکار نو سامنے ویکھ کے قلم چکی تے حضور دا حسن لکھیا، تے انہاں لکھیا کی جو ویکھیا تے ویکھیا کی او میں تانوں دسنا ہے۔ آؤ دیدان گرامی توجہ کرتے جانا، تاجدار گولہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاتح قادنی قادیانیت، آپ نے آقا علیہ السلام دا حسن و جمال ویکھیا تو جناب عبدالمطلب نے جو جواب دیتا وہ میں آپ دے انداز دے اندر پیش کرنا چاہنا وا۔ آپ نے کلم دے فرمایا مٹھ چند پیدے شاشا نیے جی مٹھ چند پیدے، بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، ہو ہی نہیں سکتا کسی نو آوے نا، ہر گلی گلی یہ کلام سن دیا مٹھ چند پیدے شاشا یہ جی متھے چمکتی لاٹھ نورانی، یہ جی متھے چمکتی لاٹھ نورانی، یہ جی متھے چمکتی لاٹھ نیے کالی زلف تے آنکھ مستانی، کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور ہن مت بریاں نہیں نہیں، ہون والا عشق بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، ہون والا عشق بھی زیادہ سونا ہے، ہون والا عشق بھی زیادہ سونا تے خوبصورت ہے۔ شاہ جی ایک سٹیپ اور ودے تے لکھ دے کی نے اس صورت نو میں ناتھا جس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے ناتھا جی سچے آفاتے رب دی میں شاہ جس شان پوشالا، نہیں نہیں، ہون والا عشق بھی زیادہ حسین و جمیل، ہون والا عشق بھی زیادہ سونا ہے، ہون والے دا عشق بھی زیادہ اچھا مقام ہے۔ جی شاہ جی حضور دے حسن دی کوئی حد بیان کرو، آقا علیہ السلام دے حسن و جمال دی کوئی حد بیان کرو، کوئی انتہا بیان کرو۔ شاہ جی فرماتے ہیں خبردار میں کون ہوں حضور کی حدہ بیان کرن والا، حرف آخر میں تے سرکار دے اس ذات دی حمد بیان کرانگا جن نے ایڈا سونا محبوب بنایا ہے۔ تے فرمایا سبحان اللہ لا سبحان اللہ سبحان لمحہ اجمل کا مایا حسن کا مایا اجمل کا کتھے مہر
کتھے تیری کتھے میرے علی کتھے تیری تو اجے میرا محبوب نہیں دتا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشت نہ مارے متا پیٹ بھی نہ ہو جاوے جے جاوے سونا سیر چمن لے سارا گلشن سیس نواوے جے سونا ہاتھ رکھے وچ پھلا ہاتھ پھلا نالوں ود جاوے جے سونا کول ول زلفاں دے راہی راہ بھل جاوے آدم دا سونا سونا آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کتے میرے تیری سنا کتے میرے علی کتے تے سنا گستاخ کیاں کتے اڑیاں دی گستاخ کیاں کتے جناب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان سرکار نے چکیا فرمایا بیٹی آمنہ میں حضرت کعبے دے وچ ہو کے آؤں سرکار نے چکیا کعبے دے اندر آپ فرماندے نے ہن میں سمجھ گیا ماں ایک کعبہ بھی کیوں جومدا پیا سی ایک کعبہ بھی کیوں جومدا پیا سی وہ بھی میرے لال دے آمد دی خوشی دے اندر جوم رہیا سی جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نال کعبے دا طواف پہ کر دینے تے نال نال حضور دی نعت پہ پڑھ دینے اگر سبحان اللہ بولو تو میں بھی وہ نعت پڑھا نبی پاک دے دادا جان نے سب تو پہلا نعت پڑھی تے کمال پڑھیا آپ کے لکھ دے رہے آپ فرمانے نے الحمدللہ الذی آتانی هذا الغلام الطيب الأرضان قد ساد في المهد على الغلمان وعيذه بالبيت ذي الأرقان حتى أراه بالغ البنيان وعيذه من زوي ذي شنآن من حادث المضطرب العيان نبی پاک دے دادا جان نعت پڑھ دے پہ نے یا اللہ تیرا شکر ہے ساریاں تعریفاں اس خدا واسطے جن نے ایڈا سونا لال سانو عطا کر چھڑیا ہے میں پاک دے طیب سانو عطا کر چھڑیا ہے اگلے جملے سنیا جو فرمایا قد ساد فی المہدی علی الغلمان اے نبی پاک دے دادا جان جدو تسا حضور نو ویکھیا تے کیویں دا محسوس کیتا ہے اب نبی پاک دے دادا جان فرماتے ہیں قد ساد فی المہدی علی الغلمان نبی پاک دے دادا فرماتے ہیں میں جملہ بالکل ہولی بولنے تو تواڈی سبحان اللہ اچھی آنی چاہیے دیئے نبی پاک دے دادا جان فرماتے ہیں کہ میرے کول میرے لال دی شان پوچھ دیو میرے سامنے بارت موجود ہے آپ فرماتے ہیں قد ساد فی المہدی علی الغلمان مینوں تے پنگوڑے وچ بھی بچیاں دا سردار لگدا فرمایا میں تے پنگوڑے اندر بھی بچیاں دا سردار لگدا ہے اگلی گل تے بعد اندر ہے قد ساد فی المہدی علی الغلمان اگر بچیاں اندر بھی ویکھیا جائے نا تے پنگوڑے اندر بھی میرا لال بچیاں دا سردار لگدا ہے اللہ آگے آپ نے فرمایا میں اللہ تیری پناہ منگنا انہوں ہر شر تو محفوظ رکھی میرے لال نو ہر بری نگاہ تو محفوظ رکھی عزیزان گرامی نبی پاک دا دادا جان نے نعت پڑھی طواف کیتا اللہ دا شکر ادا کیتا واپس گئے وقت گزریا اور یاد رکھا جی اگلا دن جدو طلوع ہے نا سورج طلوع جدو ہو گیا تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نعت خواہ سراخان مصطفیٰ شاعر دربار رسالت آپ نے 120 سال عمر پائی ہے تو 60 سال آپ کے زمانہ جاہلیت اندر گزارے تو 60 سال حضور کے غلامی اندر گزارے آپ فرماندے ہیں میرے چنگی طرح یاد ہے ایک گل میری عمر 7 یا 8 سال سی آپ فرماندے ہیں میری عمر 7 یا 8 سال سی تے مینوں چنگی طرح یاد ہے پاویں عمر انی سی لیکن جے کوئی گل میں ویندا سا کوئی کام ویندا سا یا گل سندا سا تے مینوں چنگی طرح یاد رہندی سی آپ فرماندے مینوں گل چنگی طرح یاد ہے اس دن جو سورج طلوع ہویا نا ایک یہودیاں دا پادری دوروں جڑا نا اے نعرے لاندا آوے یا معاشر یہود فجتمعوا الی فجتمعوا الی او دوروں یہودیاں نوں وعدہ دیندا ہوے او یہودیو سارے اج اکٹھے ہو جاؤ او یہودیو سارے اکٹھے ہو جاؤ انہاں کہا بابا خیر ہے اج سارے انہوں کٹھا کرتا پھرنا ہے انہوں نے کہا تیانوں نہیں پتا راتی کی ہویا
آئے آئے اور نہیں بولے تسی محبت نہ پہنتی نہیں پتہ نہیں کی محبت لے کے آدھے انہاں کیا تانوں نہیں بول کے آدھے تانوں نہیں پتہ راتی کی ہویا انہاں کیا ہویا کہ انہاں کہا تسی ایک باری میرے کول آو تو مدد سازی راتی نظارہ کی ہویا انہاں کیا ہویا کہ بول کے آدھے تالا النجم احمد اللذی ولد بہی فی هذه الليلہ ای اللذی طلوعه علامت فی ولادته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تلک اللیلۃ فی بعد کتب القدیمہ اور بول کے آدھے تانوں نہیں پتہ میں تورات اندر بھی پڑھیا زبور اندر بھی پڑھیا انجیل اندر بھی پڑھیا سانو جناب موسیٰ بھی دس کے گئے سن سانو جناب عیسیٰ بھی دس کے گئے سن اے جڑی رات گزری ہے نا اس رات کے بچے دی ولادت ہوے گی کعبے دے اندر قریش کے خاندان اندر آوے گا وہ بچہ عام نہیں ہوے گا موسیٰ نبی دا بھی سردار بن کے آوے گا سارے نبیوں دا امام بن گیا وہ بول کے آندہ تو نہیں پتا راتی جڑا ایک ستارہ طلوع ہویا ہے راتی ستارہ طلوع ہویا ہے او ستارہ جندے بارے تورات اندر پڑھیا زبور اندر پڑھیا اونا دا نام احمد فرماؤ اونا دا نام احمد او یا مدینہ دے بارے عیسیٰ علیہ السلام آدھے رہنے مبشرم بے رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد فرمایا میں پہلیاں ساریاں کتاب اندر اس نبی دا ذکر پڑھیا دے وہ انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں جانا انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں جانا آج دے بیان دا آخری جملہ کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک جھومتے جاؤ گے انہیں اکھا انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آنا کوئی نبی نہیں آنا وہ تو کانا دعویٰ کرے سی مننا ہی نہیں یہ تو یہودی بھی من کے گئے نے ساجے نبی آخری نبی نے انہیں آکھا انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آنا ان قیامت تک انہاں دیا نعتیں پڑھیاں جا رہی ہیں انہاں دے نعرے بجے جانے نے انہاں دیا نام دیا محفل سجنیاں نے قیامت تک نعرہ یا رسول اللہ لگیا جانا قیامت تک اے آخری نبی جے انہاں تو بعد کوئی نبی فرمایا اے راتی جڑا تارا طلوع ہے نا انہاں دے بارے ساڈے نبیاں سانوں دسیا سی او تارا جڑا چمکدا پیا نا جس نے اپنی جگہ تو ہلے کے سمجھ آیا جے نبیاں دے سردار دنیا تے تشریف لے آئے نے اللہ اکبر کبیر عزیزان گرامی وقت دا دامن بہت قلیل ہوندا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک سیدہ حلیمہ پاک دے ویڑے چلیں گے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ